أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی بڑائیاں، تمجید و تعریف و تحلیل و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس سارے کائنات کا رب العالمین ہے اور سارے انسانیت کا خالق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ایک جملہ عام طور پر سننے کو ملتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قسم کے جملوں کو دہراتے رہتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دین پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھا، جنہوں نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے زندگی سے مزے لے لو، زندگی 4 دن کی ہے تو اس میں تکلیف کیوں جھیلیں، جتنی زندگی ہے اسے مزے لیں، مزے کریں، ہے نا، انجوائے کریں۔ اور کیسے کیسے جملے ہم نہیں سنتے۔ اصل میں اس جملے کو ہونا اس طریقے سے تھا کہ زندگی کے 4 دن ہیں، اب ان 4 دنوں میں عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جو زندگی ملی ہے اس میں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کو راضی برضا کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں۔ دونوں جملے جو ظاہری طور پر شروع میں کا حصہ ایک نظر آتا ہے، بعد میں نتیجہ جو نکالا جاتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کم ہے تو مزے لو، اور زندگی کم ہو تو آخرت کی تیاری کر لو، ہے نا۔ یہ جملہ ایسا ہونا چاہیے۔ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی اچانک ختم ہونے والی ہے۔ یہ آپ کو بتا کر، آپ کو اعلان کر کے، اناؤنس کر کے یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اچانک سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو زندگی ملی ہے اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن آپ نے جو لمحہ بھر یا پھر کئی صدیاں اگر آپ نے گزاری ہو، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو نیکیوں کو جمع کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، اچھائی کے کھاتے کو بڑھانا، یہ اشد ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ جس کے پاس نیک اعمال زیادہ ہوں گے یہ آدمی جنت جائے گا، جس کے پاس برائیاں زیادہ ہوگی یہ نعوذ باللہ جہنم جائے گا۔ تو اعمال کے کھاتے کو بڑھانا، اس میں نیکیوں کو بڑھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور نہ جانے ہم کیسی کیسی غلطی کر ڈالتے ہیں جس کے بدولت بہت ساری ہماری نیکیاں مائنس ہو جاتی ہیں، بہت ساری ہماری نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو نیک اعمال کا جو کھاتا ہے یہ کم ہوتے بھی رہتا ہے، بڑھتے بھی رہتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ بڑھا کر رکھنا یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کھاتے کو بڑا کرنے کے لیے، اس میں نیکیوں کو بھرنے کے لیے اللہ نے اپنے طرف سے پوری رحمت نچھاور کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال میں ایک ایسا مہینہ لاتا ہے جسے رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ نے نیکیوں کے جو دروازے ہیں بالکل کھول دیے ہیں کہ جائے آدمی اپنے نیکیوں کو لائیں اور اپنے کھاتوں کو بھرتا جائیں۔ ایک عمل کرے گا آدمی تو اس کے لیے اتنی اجر ہے۔ اگر کوئی لیلۃ القدر کی رات کو پائے گا اس کے لیے تو 85 ایئرز کی عبادت کے برابر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کھاتے کو بڑا کر کے رکھنا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے ایسی نعمتوں کو نچھاور کی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم شعبان کے اس مبارک مہینے میں، یہ مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اپنے اندر ایک سنت کی نماز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے آپ فرض پڑھنے سے پہلے سنت پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اور فرض نماز میں
پورے طریقے سے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے انضباط کے ساتھ آپ فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو پہلے آپ جو سنت پڑھتے ہیں وہ اصل میں اس فرض نماز کی حفاظت کرتی ہے۔ جس کسی نے سنتوں کی پابندی کر لی اس کے فرض نماز محفوظ ہو جاتے ہیں، جس کسی نے نوافل کی پابندی کر لی اس کی سنت کی نمازیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو سنت کے ذریعے سے فرض کی حفاظت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ رمضان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، رمضان سے جی بھر کے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، رمضان میں اللہ کو منانا چاہتے ہیں، تو مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ شعبان سے آغاز کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان انہ کان یصوم شعبان کلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے۔ رمضان وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے تیاری شروع کر لیتے تھے تاکہ رمضان میں جائیں تو دل و دماغ تر و تازہ ہو، پورے پریپریشن کے ساتھ جائیں تاکہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رمضان آ جاتا ہے، اس کے پہلا عشرہ چلے جاتا ہے، دوسرا عشرہ چلے جاتا ہے، اور آخری عشرے کے پتہ نہیں کتنے دن چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اکثر بیشتر لوگوں کو یہ بیداری ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ شعبان ہی سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، شعبان ہی میں روزے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کریں۔ شعبان کے مہینے میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو سبحان اللہ رمضان کے روزے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی شعبان میں تیاری کر لیتا ہے تو رمضان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی روزہ رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور کبھی روزہ چھوڑتے تو ہمیں کہتے ہیں کہ کبھی روزہ رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن شعبان کا مہینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من صام فی سبیل اللہ یوما بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، دیکھیے ایک روزے کا کتنا پاور ہے، ایک روزے کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس آدمی کے چہرے کو 70 سال کی دوری میں پہنچا دیتا ہے جہنم سے 70,000 سال کی دوری میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے لے کر چلے جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کو تمام عبادتوں میں روزے کی محبت اللہ کی نظر میں کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم نماز کے اجر پہلے سے متعین ہے اسے لکھ لو، حج کے اجر پہلے سے متعین ہے تم اسے لکھ لو، لیکن روزہ جو ہے نا اسے آپ ایسے ہی لکھ لو، ہم اس کا بدلہ دیں گے، ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ کیونکہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر خلوص نیت کا بھرپور مظاہرہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے جب تک وہ زبان کھول کے کسی کو نہ کہے پتہ نہیں چلتا کہ وہ روزے میں ہے کہ نہیں ہے نا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آدمی چھپ چھپائے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسی کیفیت بہت پسند ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو نیکیوں کو گنواتے ہیں، نیکیوں کا دکان ڈالتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، ایک نیکی کر لیں اور لوگوں کے درمیان ڈھنڈورا پیٹیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیتا ہے اور قیامت کے دن انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہوتا ہے۔
تو اعمال آدمی کریں تو اسے چھپائیں، تو روزے کے اندر یہ چھپانے کا مادہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے داروں کو یہ اجر سنایا ہے کہ اس کا جو اجر ہوگا اسے ہم دیں گے قیامت کے دن۔ جب یہ ہمارے پاس کھڑا ہوگا تو ہم ان روزوں کو بڑھ چڑھا کے اجر دیں گے، کیونکہ یہ آدمی نے ہمارے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ آدمی چاہتا تو یہ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کر وہ اپنے روزے کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بھوک و پیاس کو اس نے ہمارے لیے جھیلا اور اس نے اس کی روزے کی حفاظت کی، تو یہ آدمی بھرپور مستحق ہو گیا ہماری پوری عزت کا۔ تو اسے کیسے عزت ملنے والی ہے کہ اس کے لیے اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا کہ صاحب کے جو روزے ہیں ان کا یہ اجر ہے۔ اور اس کے بعد کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے اجر، اتنی نیکیاں بڑھا دے کہ یہ آدمی کے گناہ کم پڑ جائیں اور ترازو میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اس کے بدولت وہ جنت میں چلے جائے۔ یہ عین ممکن ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کے جو کئی دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، الریان کا معنی آتا ہے پیٹ بھرا ہونا، سیری محسوس کرنا۔ اب اس میں سے جو داخل ہوں گے وہ روزدار ہوں گے، کیونکہ جب انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوک و پیاس جھیلا تو جنت کے اندر ان کے ہر لمحوں میں، ان کے ہر چیز میں برکت ڈالی جائے گی اور یہ کبھی بھی بھوک و پیاس جھیلیں گے نہیں۔ بدلہ قیامت کے دن انہیں ایسے ملنے والا ہے۔ تو شعبان کے روزے یہ آپ آسان مت سمجھیے، یہ روزے سنت کی حیثیت رکھتے ہیں جو آپ کو رمضان کے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے شعبان کے 15ویں دن کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد اسے روزے رکھنے نہیں چاہیے، اس کے بعد وہ رمضان میں روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو مسلسل روزے نہیں رکھتے، جن کے پاس روزوں کی عادت نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ جن کے پاس روزوں کی عادت ہے ان کے لیے تو پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ یہ عادت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو لوگ روزے سے عادی نہیں ہیں، اس بابرکت عبادت سے مانوس نہیں ہیں، ان کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ 15 دن آپ شعبان کے پالیں تو اس کے بعد روزہ نہ رکھیں، اس کے بعد آپ جائیں سیدھے رمضان کا روزہ رکھیں۔ اچھا، جب شعبان کی بات آتی ہے تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہاں اس میں جو 15ویں رات ہے یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ نے جو ہے برکت ڈالی ہے، یہ ایسی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور 15ویں شعبان کی رات کو لے کر بہت ساری باتیں سنائی جاتی ہیں۔ آپ یقینی طور پر جان لیجئے یہ جو 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں جتنے بھی احادیث آئے ہیں انہیں اہل علم نے بالاتفاق کہا کہ یہ احادیث کمزور ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث انتہائی کمزور ہیں، ان میں سے بعض احادیث جھوٹے ہیں جو جھوٹ گھڑ کے بعض لوگوں نے اسے جو ہے حدیث کے مجموعے میں شمار کر دیا ہے، سوائے ایک حدیث کے جس کے تعلق سے اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ حسن کے درجے تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ یطلع، اللہ سبحانہ و تعالی جب لیلۃ نصف من الشعبان، شعبان کی جو 15ویں رات آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے سوائے دو کے، ایک جو شرک کرتا ہو، نمبر 2 وہ جس کے دل میں بغض ہو اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے۔ ان دونوں کے علاوہ سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ کہ اکثر و بیشتر اہل علم نے اسے حسن کے درجے تک پہنچایا ہے، اسے ضعیف کہنے والوں کی اہل علم کی تعداد کچھ کم نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ حدیث کو بھی ہم صحیح مان لیں تو اس میں اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں چند اسپیشل عبادات کی، چند ایکسٹرا رکعات پڑھنے کی، رات بھر جھگنے کی، ہے نا، 1000 رکعات پڑھنے کی یا پھر 100 رکعات پڑھنے کی، فلاں فلاں صورتیں فلاں فلاں رکعات میں اتنی بار پڑھنا، سورہ اخلاص اتنی بار پڑھنا، سورہ جو ہے معوذتین اتنی بار پڑھنا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا ہے، نہ اس کا ذکر کہیں احادیث میں موجود ہے۔ یہ ہمیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے، اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ اس رات میں کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے۔ اس رات میں ہم کیا کریں گے جو عام راتوں میں کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی تہجد کا پابند ہے وہ اٹھے تہجد پڑھے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، اگر وہ پیر کا دن ہو یا پھر جمعرات کا دن ہو تو پھر رکھے جو ہے روزہ۔ اس دن کی، اس رات کے لیے کچھ خاص عبادت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کے دن میں جو عام طور پر روزہ رکھتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہوئے کہ یہ شب برات کا روزہ ہے، یہ بھی جان لیجئے اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر وہ چیز سکھائی جس سے امت کو فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں اتنی سکھائی ہیں کہ آدمی کو 24 گھنٹے ذکر و اذکار اتنے پڑھائے ہیں کہ آدمی ساری زندگی پڑھتا رہے تو بھی کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی پیاس کو بھرپور طور پر بجھا دیا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم اپنے طور سے چند اعمال کریں، چند عبادات کریں اور کہیں کہ یہ اللہ قبول کرے گا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے طور سے کوئی عبادت کرتا ہے اسی کو شریعت نے بدعت کہا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے طور سے عبادات کی اضافت کرنا یہ بہت ہی گھناؤنی غلطی ہے، اسی کو شریعت نے بدعت کہا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے ایسا عمل کیا جسے ہم نے نہیں سکھایا، جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو جان رکھیے وہ عبادت مردود ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک ایسا عمل اپنے طور سے شروع کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ اچھی چیز ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار ہی تو کر رہے ہیں، اپنے طور سے کسی نے اضافہ کیا تو آپ صاحب نے کہا فہو مردود، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ عبادت کا اضافہ کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ انسانوں میں سے کسی کے اندر یہ سکت نہیں، نہ انہیں سکت دی گئی شریعت کی روح میں کہ وہ عبادات میں اضافہ کرے۔ عبادات میں اضافہ کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر اضافت نہیں کر سکتا۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو بار بار پایا، شعبان کے مہینے کو بار بار حاصل کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں رات کے ساری رات کی نمازیں پڑھی ہو، اس میں جو ہے 1000 رکعت 100 رکعت فلاں نمبر پر فلاں عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ شعبان ملا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور 10 سال شعبان کا مہینہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے کام نہیں کیے۔ تو اس سے جان لینا چاہیے کہ یہ ایسی عبادت ہے، ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی کتاب و سنت میں ذکر نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں نے بات اتنی آگے بڑھائی کہ یہ قبرستان میں جاتے ہیں، بعض لوگوں نے مردوں کی عبادت کہی ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے جو دفن ہو گئے ہمارے خاندان کے، وہ صاحب گھر کی زیارت کرتے ہیں اور گھر میں وہ توشہ تیار کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نانا جو زندہ تھے وہ فلاں کھانا کھاتے تھے اور وہ تیار کر رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو گزر گئے ہیں ان کی یہ عادت تھی، اور بعض لوگ بیڑی سگریٹ بھی رکھتے ہیں کیونکہ جو گزر گئے تھے وہ بیڑی سگریٹ بھی پیتے تھے، ہے نا، تاکہ وہ مردے آئیں گے گھر میں اور ان چیزوں کو کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ کہاں گئے لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ سارے مہینے کی روزے رکھنا سنت ہے، اصل سنت سے تو دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ذکر و اذکار سکھائے ہیں، اصل میں ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان نے انہیں اتنا بہکایا کہ جو کام نہیں کرنا ہے اسی کو دین سمجھا دیا، اسی کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ اصل کام جو کرنا ہے، یہ جو توشے تحاشے رکھتے ہیں، یہ جو قبرستان کی زیارتیں کرتے ہیں، پورا قبرستان ایسے لگتا ہے کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پوری روحیں جمع ہو گئی ہیں اور یہاں قبرستان میں جشن منا رہی ہیں، پورے مل کے پارٹی کر رہے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کس نے ایسا کیا؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ پورے قبرستان کو چکا چوند کر دیں اور اسی رات کو آپ جائیں چڑھائیں اور پھول ڈالیں اور اس کے بعد آپ جو ہے کھائیں پلائیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اب غیر مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان اس رات میں ساری رات جگ کے یہ حقیقی کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ پوری کی پوری بدعات میں شمار ہیں، یہ پوری کی پوری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی ایک بدعت کو چھوٹی چیز ہے سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیز ایسی ہی بڑی ہو جاتی ہے۔ کتنے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کیسی کیسی لوگ حرکتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کو حقیقت میں دین سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہوا تھا چھوٹی چیز سے اور بعد میں یہ بہت بڑا میلہ حج ہو گیا ہے۔ کتنے ایسی درگاہیں جہاں پر لوگ حج کرتے ہیں، کتنی ایسی درگاہیں جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، کتنی ایسی درگاہیں جہاں پر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، یہ سب بے دینداری کی وجہ ہے، دین کی کم سمجھ کی وجہ ہے، دین کو صرف چند رسومات کا ایک مجموعہ سمجھنا اس کی بنیادی وجہ ہے نا۔ ہمارا دین کوئی رسم و رواج کا دین نہیں، سے جان لینا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ عبادت کب کب کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، کس مقدار میں کرنا ہے، یہ سب پہلے بتا دیا گیا ہے۔ اب کسی کے لیے اجازت نہیں کہ اس میں کسی بھی چیز کی وہ اضافت کرے اپنے طور سے۔ تو بہرحال عزیز دوستو، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، یہ تمام چیزیں گمراہیاں ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی سیدھے جہنم میں جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گمراہی سے بچائیں اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ سنت یہ ہے کہ 15ویں رات میں کوئی عبادت نہیں، جیسے آپ عام راتوں میں رہتے ہیں ویسے ہی آپ رہیے، اب اس کے علاوہ اس میں کوئی اضافت کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک چیز ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے پورے روزے رکھیں، اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے مائی عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، کان یکون علی الصوم فلا اقضیہ الا فی شعبان، کہتی ہیں کہ کبھی کبھار میرے بعض روزے رہ جاتے ہیں، میرے بعض روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو میں ان روزوں کو شعبان میں رکھ کے ختم کرتی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شعبان عورتیں اس چیز کے لیے بھی اس میں روزے رکھ کے وہ ثواب حاصل کریں اور اپنے قضا روزوں کو پورا کریں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شعبان کی 15ویں رات میں کوئی عبادت نہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ ایسی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور بطور دلیل کہتے ہیں کہ دیکھیے سورۃ دخان میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اور بعض کمزور حدیثوں میں آیا ہے، بعض کمزور ترین احادیث میں آیا ہے کہ یہ جو مبارک رات ہے یہی رات جس کا نام 15ویں شعبان کا رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بعض کمزور روایتوں میں بات آئی ہے، تو اسے جان لینا چاہیے، کمزور روایتوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس میں جو مبارک رات جو کہی گئی اس کی تفسیر اللہ نے سورہ لیلۃ القدر میں اللہ نے کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کی تفسیر کا سب سے مضبوط اور سب سے موثوق طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے تفسیر کریں۔ تو یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا جو اللہ نے کہا، تو اس کی تفسیر اللہ نے سورہ لیلۃ القدر میں واضح کر دی۔ اللہ نے کہا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو تقدیر کے جو فیصلے سنائے جاتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ یہاں پر لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان جو کہا جاتا ہے یہ کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اسے بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بدعات سے بچیں اور اصل کام کریں، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ رمضان کی تیاری آپ شعبان سے کریے۔ رمضان سے آپ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ شعبان میں روزے رکھیے، شعبان میں عبادت میں مصروف ہو جائیے، تاکہ رمضان میں جائیں تو آپ یہ جو شروع کے دن تمہارے جو ضائع ہو جاتے ہیں، بعد میں آدمی کو جوش آتا ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ پہلے رمضان سے اسی جوش و خروش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی یقین اور اسی ایمان کے ساتھ عبادتوں میں ہم جڑ جائیں تو پورے مہینے کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔